کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے اور بچوں سے بھی ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ میرا حق اور تمہارا فرض نہیں ہے کہ جو میں کہوں وہ مان لو. ڈسپلن کی بات مان لو کہ کلاس میں ٹائم پر آؤ، یہ سب مان لو بے شک، لیکن ویسے نظریاتی اور افکار کے طور پہ میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور قرآن میں جو سب سے زیادہ تاکید ہوئی ہے وہ غور و فکر کرنے کی ہوئی ہے، امنگ ادر تھنگ، امنگ توحید. اور یہ وہ غور و، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 300، بعض کہتے ہیں 700 جگہ پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ آپ غور و فکر کریں اور اپنے سمجھ. تو اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں غور و فکر کرو تو غور و فکر ہم کریں گے، تو اس میں ضروری نہیں کہ ہر بات صحیح سمجھ میں آئے شروع سے. آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم نے بھی یہ سکھایا کہ آپ غور و فکر اللہ کے تارے کو دیکھ کے کہ ھذا ربی، یہ میرا رب، پھر وہ الٹیمیٹلی آئے. اور قرآن میں صرف ایک نبی کے بارے میں نے خود 4 جگہ پڑھا کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے. یعنی وہ نبی جو تارے کو کہہ رہا ہے ھذا ربی، وہ جو کہہ رہا ہے چاند کو کہہ رہا ہے ھذا ربی، جو کہ سورج کو کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کے بارے میں نہیں آیا کہ وہ مشرک نہیں تھے. اللہ کو پتہ تھا کہ یہ سوال اٹھے گا، کیونکہ یہ آیت میں قرآن میں بھی ڈال رہا ہوں، یہ واقعہ قرآن میں بھی ڈال رہا ہوں، تو لہذا خدا نے بارہا یہ بات کی کہ ابراہیم مشرک نہیں. یعنی غور و فکر کرتے ہوئے اگر آپ کے ذہن میں شروع میں کوئی ایسا خیال ہے جو ناقص بھی ہو تو بھی صحیح ہے، میں غور و فکر کرنا مت چھوڑو. تو یہ میرا حق اور آپ کا فرض نہیں ہے کہ آپ میری بات مانیں، لیکن یہ ہے، ضرور ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ میری بات پہ غور ضرور کریں. پھر آپ کی عقل میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے تو آپ مانیں، اور اگر نہیں آتی تو چاہیں تو سوال کریں، چاہیں تو رد کر دیں. خبردار بغیر سوچے سمجھے کسی میری بات کو مت مان لینا، کیونکہ یہ بنیادی اسلامی تعلیم کے خلاف ہے. اچھا، گفتگو اگر بیچ میں ہوتی ہے نا تو سلسلہ تکلم کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، 2.25 ارب مسلمان، 56 اسلامی ممالک، اور فلسطین پہ وہ ظلم ہو رہا ہے جس قسم کا ظلم آج تک نہیں ہوا، اور چپ بیٹھے سارے. یعنی ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پیش کر دی، وینزویلا نے کر دی، ہمارے ممالک جو ہے چپ بیٹھے. تو کہیں نہ کہیں کوئی کہاں پہ غلطی کریں. اگر یہ وہی ہم سب کے 2.25 ارب لوگوں کے دلوں میں وہی اللہ اور رسول کے خیالات اور جذبات اور آئیڈیالوجی وہی ہے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سب چپ بیٹھے رہیں، حکومتیں خصوصاً چپ بیٹھے رہیں. لیکن ہو رہا ہے تو انالائز کرنے کی ضرورت تو ہے. تو ایڈم اسمتھ ایک بڑا اکنامسٹ گزرا ہے، اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا تھا کہ whenever things start getting from bad to worse, go back to the basics. تو back to the basics جو ہے وہ ہمیشہ سے، اب بیسکس کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ سے لڑنے کی فرصت نہیں ہے. ہمارے اپنے ہم کہتے ہیں یہودی ہو جائیں، یہودی بھی نہیں، میں یہودیوں کے بھی خلاف نہیں. صہیونی وہ لوگ جو کہ ہر غیر کو چاہتے ہیں کہ وہ اس کو جینے کا حق نہیں ہے، اور حق نہیں ہے تو صرف غلام کی حیثیت سے، اس کے ہم خلاف ہیں. وہ بنیادی اسلامی تھوڑے انسانی، آپ دیکھیں ہندو بچیاں بھی احتجاج کر رہی ہوتی. میں خود شریک ہوں، میری فیملی ریگولرلی شریک ہوتی ہے. امریکہ اور برطانیہ کے احتجاجوں میں ہندو بچے، عیسائی بچے، یہودی کھڑے ہوتے ہیں فلسطینیوں کا جھنڈا اٹھائے. تو انسانیت کے خلاف کی جنگ ہے. اور ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں وہ قرآن ہے، ان کو ڈر کے مارے ان کا حالت خراب ہے اور وہ کوئی ایک لفظ نہیں بول پائے، تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو ہے. اور ان میں سے ایک گڑبڑ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کو وہ اسلام نہیں سمجھا
جو ہمارے رسول لے کر آئے. ہم نے وہ سمجھا جو بعد میں مختلف لوگوں نے اس کی تفسیر کی. اچھا اگر آپ کو تفسیر میں ہی اپنے عقائد قائم کرنے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے قرآن کی حفاظت کیوں فرما دی؟ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی عقل کا بھی یہی تقاضا ہے اور سب اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر کوئی چیز قرآن سے متصادم ہو اور کوئی بھی کہہ رہا ہو تو وہ بات درست نہیں ہو سکتی. یعنی اگر آپ کو کوئی بتائے کہ بھئی یہ حدیث سے پڑھ رہا اور قرآن کچھ اور کہہ رہا ہو تو یا تو سمجھنے میں غلطی ہوئی آپ کے، یا پھر وہ حدیث کسی نے ایسی گڑھی ہوئی ہے. اب میں آپ سے ایک بات رکھتا ہوں کہ ایک مثال بھی دے دیتا ہوں. سوچنے سمجھنے کی ضروری ہے. آپ میں سے جو یہ لوگ بیٹھے انہوں نے ریزے بھی کاٹے، یہ سوال تو اٹھا رہا ہوں کہ کیا پتہ میں نہ ہوں، تو کوئی تو یہ سوال اٹھا رہا ہے لہٰذا میں ہوں. اگر میں ہوتا ہی نہیں تو یہ سوال کون اٹھاتا؟ تو اس نے بڑا مشہور ہوا ارگو کلٹویٹ اور سب آج تک فلسفے کی دنیا میں اس کو بڑا نام دیا جاتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر وہ سوچ رہا ہے تو وہ تو ہے، تو اگر میرے رسول نے میرے لیے دعا کی ہے کہ میری امت کے لیے دعا کی ہے تو وہ ہے تو دعا کر رہے ہیں. اگر نہیں ہوتی تو دعا کس لیے کہتے ہیں؟ یہ جو میری نعت لگائی ہے لوگوں نے اس میں میرے وجود کی بس یہ دلیل کافی ہے، یعنی میں ہوں اور اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے لیے تیرے محبوب نے دعا کی ہے. اگر نہیں ہوتا تو کس کے لیے دعا کرتے؟ جب دعا کی اس کا مطلب میں ہوں. تو یہ وہی ریزے ڈیکارٹے کی بات سے اخذ کی ہوئی نعت کا ایک شعر ہے. تو سوچنا چاہیے. اب سوچنا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں. محدود تھی 1400 سال پہلے سائنس بڑی محدود تھی، پھر آہستہ آہستہ بڑی اور بڑھتی گئی. تو مسلمان جو تھا جو نظر آ رہا تھا بس اسی کو پورا سائنس سمجھتے تھے. تو انہوں نے کچھ دفاعی پوزیشن اختیار، خاص طور پر معراج، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، اور دفاع میں آ گئے. سر سید احمد خان جیسے آدمی نے کہہ دیا کہ یہ تو روحانی معراج تھی، جسم کا وہی تھا، کہیں نہیں گئے تھے. تو یعنی یہ بات اسی لیے کہی کہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے. اب اگر آپ دیکھیں آج ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ آپ غور کریں تو ایک بروکلی نوشن ہے، اس پہ آپ غور کریں، آپ اسٹرنگ تھیوری پہ غور کریں. یہ سب معراج کی حقیقت کو